الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم المكي المدني الهاشمي القرشي الأطهر الطاهر مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صلوات محمد آج چونکہ شب شہادت امام یازدہم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام شہادت کی شب ہے اور ایصال ثواب. یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے بزرگوں کو یاد کیا جاتا ہے اور دشمن کو یہ ذریعہ پسند نہیں. نہ جانے کیوں. ظاہر ہے کہ بہت توجہ چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد یہ فرش ادا. توجہ چاہتا ہوں کہ یہ فرش ادا ہے. یہ فرش غم، یہ فرش علم، یہ فرش طہارت ہے، یہ فرش نجابت ہے، یہ فرش سخاوت ہے، یہ فرش علم ہے، یہ فرش کمال ہے، یہ فرش شجاعت ہے. یہاں اگر آئے گا تو شجاع بنے گا، یہاں نہ آئے گا تو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ فرار کہلائے گا. یہاں سے ہٹ کر کہیں آؤ جاؤ گے تو تمہیں فرار نظر آئے گا، اور اس فرش پر آنے والا ہر انسان کرار نظر آئے گا. میں کہیں اور لے کر کے آپ کو جا رہا ہوں کہ اس فرش پر رہو گے، آؤ گے، اس کا احترام کرو گے، اس کی عزت کرو گے، اس کے ساتھ رہو گے، اس کے ساتھ منسلک رہو گے، اس کو ہمیشہ آنکھوں سے لگاتے رہو گے، دل کے قریب رکھو گے تو کبھی فرار نظر نہ ہوگے، ہمیشہ کرار نظر آؤگے. اس فرش کو جس نے بھی چھوڑا یا اس فرش سے جس نے بھی دشمنی کی ہے، تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے، یا تو ملا عمر کی صورت میں ملا. صلوات پڑھیں پر محمد یا تو صدام کی صورت میں ملا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. یہ فرش عطا ہے، فرش غم ہے، یہ فرش نور ہے، یہ فرش طہارت ہے، یہ فرش شجاعت ہے، یہ فرش محبت ہے، یہ فرش کمال ہے، یہ فرش نبیوں کا فرش ہے، یہ فرش اماموں کا فرش ہے، یہ فرش سیدہ کا فرش ہے. جو چاہتا ہوں یہ فرش سیدہ کا فرش ہے، یہ فرش حسینی فرش ہے. اس فرش پر یزیدی آ نہیں سکتا.
یہ فرش محمدی فرش ہے، یہ فرش اہلوی فرش ہے، یہ فرش حسنی فرش ہے، یہ فرش حسینی فرش ہے، یہ فرش آبدی فرش ہے، یہ فرش باقری فرش ہے، یہ فرش کاظمی فرش ہے، یہ فرش رضوی فرش ہے، یہ فرش تقوی فرش ہے، یہ فرش نقوی فرش ہے، یہ فرش عسکری فرش ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ یہ فرش عسکری فرش ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ اس فرش پر وہ کیوں نہیں آ سکتے، نتیجہ یہی ملا ہمیں۔ پوری تاریخ کا نچوڑ ایک جملے میں آپ سنیے کہ جس کا نطفہ خراب ہوگا وہ اس فرش پر آ نہیں سکتا۔ نہیں توجہ نہیں کیا۔ جو حلال زادہ ہوگا وہ اس فرش کو چھوڑ نہیں سکتا، حرام زادہ اس فرش پر آ نہیں سکتا۔ یہ فرش وہ فرش ہے جس کی تمنا فاطمہ نے کی۔ اس فرش کو زینب نے بچھایا۔ کہاں بچھایا؟ زندان شام میں بچھایا۔ تو اس لیے یہ فرش بہت عظیم ہے۔ اسی فرش کے ذریعے سے ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں۔ دشمن کو اس بات پر اعتراض ہے کہ آپ مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے؟ آپ مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ چلیے اگر آپ مجلس کرتے ہیں، مجلس میں تبرک کیوں بانٹتے ہیں؟ تو انہیں اعتراض مجلس پر ہے، تبرک پر ہے، کھانے پر ہے، ماتم پر ہے، گریے پر ہے، زنجیر پر ہے، جلوسوں پر ہے۔ یاد رکھیے سب سے پہلا جلوس تو جو چاہتا ہوں، سب سے پہلا جلوس اگر کسی نے نکالا ہے اور نکالا تھا حق اور باطل کے مقابلے میں، کاذب اور صادق کے مقابلے میں، ایک طرف کاذب تھا دوسرا طرف صادق تھا، ایک طرف حق کا نمائندہ تھا دوسری طرف باطل کا نمائندہ تھا، اور اس نے کہہ دیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ پنجتن پاک کا قافلہ جلوس کی شکل میں اگر کسی نے حق کو بلند کرنے کے لیے جلوس نکالا تو پیغمبر اسلام نے نکالا۔ صلوات پڑھیں اور محمد والے تو یہ سب سے پہلا جلوس پیغمبر نے پنجتن پاک کی شکل میں عیسائیوں کے مقابلے میں اور حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے جلوس نکالا۔ اور یہ جلوس وہ جلوس ہے کہ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں، ماتم ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور یہ یاد رکھیے اس ماتم میں اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے کہ سائنس بھی
اسے ثابت کرنے سے قاصر ہے کہ اس ماتم میں کتنی شفا نہیں ثابت کر سکتی، دعوے کے ساتھ کر رہا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس شفا خانے کو ثابت نہیں کر سکتا کہ اس میں کتنی شفا ہے۔ مثال دوں، 2 مہینے 8 دن مسلسل ہمارے عزادار دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی ہیں، مجلس کے بعد ذاکر منبر سے اٹھا، نیچے آیا، ماتم کرنے والے ماتم شروع کر دیتے ہیں۔ اس ماتم میں بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ 2 سال کا بچہ بھی نظر آئے گا، 70 سال کا بوڑھا بھی نظر آئے گا۔ یعنی وہ جو ابھی قدم رکھنے والا ہے، ابھی قاعدے سے چل بھی نہیں پاتا، وہ بھی ماتم کرنے والا ہے، اور جس کے پیر ضعیفی کی وجہ سے لڑکھڑا گئے ہیں وہ بھی ماتم کر رہا ہے۔ اللہ نے جتنی طاقت اس بچے کو دی، اتنی پوری طاقت سے وہ اپنے سینے کو مارتا ہے، اور جتنی طاقت اس ضعیف کے اندر بچی ہے وہ اتنی طاقت سے وہ اپنے سینے کو مار رہا ہے کہ نہیں؟ مار رہا ہے کہ نہیں؟ جوانوں کی تو بات چھوڑیے، جتنی بھی طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت سے ہر جوان، ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بزرگ ماتم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہاں تک کہ سینہ سرخ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ نے اس کی زندگی کی جو ذمہ داری دی ہے، ہر انسان کی زندگی کی ایک شے اللہ نے ہڈیوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، اور وہ بہت نازک شے ہے جو بار بار دھڑکتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ نے، قدرت نے اس کی حفاظت کے لیے 2 پردے بھی بنا رکھے ہیں، ایک ہڈیوں کا پردہ، دوسرا گوشت کا پردہ، اس نازک کے اوپر کوئی اثر نہ آنے پائے، ورنہ انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے اور ذاکرین سے بھی سنا ہے کہ جو صحت مند انسان ہوتا ہے اس کا دل 1 منٹ میں کم از کم 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ صحت مند انسان کا دل 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ یہ 72 مرتبہ دھڑک کے بتا رہا ہے کہ اگر صحت چاہیے، زندگی چاہیے تو 72 کی محبت میں زندہ رہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو ایک نازک شے اللہ نے اسے کہاں رکھا؟ سینے میں رکھا۔ پھر اس کے بعد سے ہڈیوں کو پہرے دار بنایا تاکہ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ اب ایک عزادار ایک نوحے پر میرے خیال سے کم از کم 100 سے 150 مرتبہ تو ضروری ہاتھ مارتا ہے کہ نہیں؟ اس سے بھی زیادہ، لیکن کم از کم اگر جوڑا جائے تو 100 یا 150 مرتبہ سے ضرور اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہے۔ اور یہ جو بچے ہیں یہ تو اور زور سے مارتے ہیں، اور یہاں تک کہ دیکھیے جب ان بچوں کا سینہ سیاہ ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے،
تو یہ چاہتے ہیں جب گھر تو سب سے پہلے اپنی ماں کو دکھاتے ہیں کہ میں نے آج کتنی زور سے ماتم کیا، خدا نہ خواستہ اس کا برعکس ہو جائے۔ آپ کے ایک دوست ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے، آپ نے اسے صرف ایک تماچا مارا، اس کا رخسار سرخ ہو گیا، وہ روتا ہوا گھر چلا گیا۔ انصاف سے بتائیے کہ والدین برداشت کر لیں گے چاہے کتنی بھی قریب آئے؟ نہیں برداشت کر پائے، جھگڑا ہو جائے اور کہیں گے کہ آپ کیسے ہیں کہ آپ نے اتنی زور سے میرے بچے کو مار دیا، اس کا رخسار سرخ ہو گیا۔ اب آپ سمجھے، جہاں رخسار سرخ ہو وہاں اگر ماں برداشت نہ کر پائے، گھر خاندان برداشت نہ کر پائے، تو اس کا تعلق حسین سے نہیں ہے۔ لیکن جہاں سرخ ہونے کے بعد اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی اتنی زور سے سینے پر ہاتھ مارا کہ سینہ سرخ ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ جب بچہ گھر پر پہنچا تو سب سے پہلے ماں کو سینہ دکھایا، ماں نے اسے شاباشی دی، گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، اور یہ نہ کہا کہ تم نے ماتم کیوں کیا، اتنی زور سے کیوں کیا۔ ماں کو بھی علم ہے کہ ماتم میں شفا ہے۔ اگر اسے علم نہ ہوتا، اگر علم نہ ہوتا تو ماں منع کر دیتی کہ تم ماتم نہ کرو۔ دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں، ارے حسین کی عزاداری میں شفا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس لیے عزیزان محترم، ماں کا اطمینان بتا رہا ہے، باپ کا اطمینان بتا رہا ہے، گھر و خاندان کا اطمینان بتا رہا ہے کہ اس ماتم میں ہمیں شفا ملتی ہے، اور ایسی شفا ملتی ہے کہ دنیا کے ڈاکٹر اس شفا کو ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی شفا ملتی، کتنی شفا ملتی۔ تو جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آئے گی، اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے۔ کہاں؟ صراط مستقیم، یعنی یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے گھروں پر موجود ہے، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم تک۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صراط مستقیم تک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کریں گے۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو دنیا کا کوئی بھی انسان اگر آ جائے اور یہ کہے یہ آیت غلط ہے، تو اس کا وجود تو غلط ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اس لیے یہ قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے۔ کہاں تک ہدایت کرتی ہے؟ صراط مستقیم تک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم ہے کون؟ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، ان کی کتاب آپ جا کے دیکھیے، تفسیر کی کتاب دیکھیے، علامہ جلال الدین سیوطی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد علی بن ابی طالب کے ساتھ، صراط مستقیم علی بن ابی طالب
یعنی اگر چاہے جتنے بھی حافظ بن جاؤ، قاری بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، قرآن سے اگر ہدایت لینا ہے تو قرآن خدا تک نہیں پہنچائے گا، علی تک پہنچائے گا۔ قرآن علی تک پہنچائے گا اور علی خدا تک پہنچائیں گے۔ یہ سلسلہ ہے، ایک سلسلہ ہے، توجہ ہے نا۔ جعفر بھائی دیکھیں گے کہ پس پردہ ہو تو معبود کا لہجہ ہے علی، پس پردہ ہو تو معبود کا لہجہ ہے علی، معبود کا لہجہ ہے علی، سامنے آئے تو اللہ کا چہرہ ہے علی۔ سامنے آئے تو اللہ کا چہرہ ہے علی، ذکر خالق ہو تو چڑھتا ہوا دریا ہے علی، اور مدعی جس کی نبوت کے وہ دعویٰ ہے علی، تو پس پردہ ہو تو معبود کا لہجہ ہے علی، سامنے آئے تو اللہ کا چہرہ ہے علی، ذکر خالق ہو تو چڑھتا ہوا دریا ہے علی، مدعی جس کی نبوت کے وہ دعویٰ ہے علی، ایسی ہستی ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، عبد معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ عبد معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ تو قرآن ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم پر، یعنی علی تک پہنچا دیا۔ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ علی کا دامن پکڑ کے خدا تک پہنچو یا علی کا دامن چھوڑ کر کے شیطان تک پہنچو، یہ تمہارے اختیار میں۔ اسی لیے کہا کہ ہدایت دو ہے، ایک اللہ کے نمائندے ہیں جو ہدایت کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو شیطان تمہاری ہدایت کرتا ہے۔ تو جو اللہ کا نمائندہ ہدایت کرے گا وہ جنت تک پہنچا دے گا، اور جو شیطان ہدایت کرے گا وہ جہنم تک پہنچا دے گا۔ یہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے کہ کوئی علی کا دامن پکڑے ہے، کوئی علی کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ جو علی کے دامن کو پکڑے رہے گا وہی کامیاب ہوگا۔ حدیث سنیے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے اہل سنت کے عالم دین وہ علی کی فضائل کو چھپا لیتے ہیں، اپنی کتابوں میں بیان نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب شیعہ ہو جائیں۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ بات بہت دور تک جا رہی، تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب شیعہ ہو جائیں، جبکہ شیعہ لفظ قرآن میں ہے، یہی شیعہ لفظ زبان رسالت پر تھا، اور یہی شیعہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی ہم خیر البریہ، پوچھا یا رسول اللہ یہ خیر البریہ کیا ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ، دوسرے صاحب کھڑے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ، تیسرے صاحب کھڑے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ، اتنے میں علی داخل ہوئے، اشارہ کیا، کہا یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ، یا علی تم اور تمہارے شیعہ بہترین مخلوقوں میں بہترین مخلوق ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ لفظ شیعہ بات کی پیداوار نہیں ہے، ارے قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث پیغمبر سے بھی ثابت ہے۔ ہم تو دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سلمان بھی شیعہ تھا، ابو ذر بھی شیعہ تھا، مقداد بھی شیعہ تھا، سارے صحابی شیعہ تھے۔ تم اپنے کو ثابت کر کے بتاؤ۔ صلوات بر محمد
ایک حدیث نہیں ہے کہ کوئی اس کی تردید کر دے کاٹ دے. یہ لفظ شیعہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. میں تو کہتا ہوں سارے مسلمان شیعہ ہیں، سارے مسلمان شیعہ ہیں. کیسے؟ کون مسلمان ہے جو علی کو نہیں مانتا ہے؟ کون مسلمان ہے جو علی کو نہیں مانتا؟ جو علی کو مانتا ہے وہ سب شیعہ ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک باپ کا مطیع ہوتا ہے، ایک باپ کا مخالف ہو جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لیکن بچہ اندر سے اتنا بیدار ہے، آپ یہاں ہو کر کے سامنے محمد والے محمد باز بلند سلوات. یا علی انت وشیتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہے. اور کسی کے لیے نہیں کہا، اور کسی کے لیے نہیں کہا، صرف علی کے لیے. اور یاد رکھیے کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام صلوات پڑھے یہ شہادت کی شب ہے، اس مناسبت سے آپ سماعت فرمائیں. ہر دور میں قرآن کے بارے میں لوگوں نے مخالفت کی، ہر دور. اس دور میں بھی مخالفت، ایسا نہیں کہ مخالفت نہیں ہوئی تھی. تو اس زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام اسحاق کندی تھا. وہ امام سے مخالفت رکھتا، امام کا مخالف. اور اس کے بعد سے اس نے قرآن کے اوپر کتاب لکھنی شروع. اور قرآن کے بارے میں جب اس نے کتاب لکھ لی اب شور ہوا، اور اس نے خود کہا کہ قرآن میں تناقض پایا جا رہا ہے. تناقض یعنی اختلاف پایا جا رہا ہے، یعنی خود قرآن میں اختلاف پایا جا رہا ہے. ایک آیت دوسری آیت کی نفی کر رہی ہے. مثلا ایک آیت کہہ رہی واجب ہے جو دوسری کیا کہہ رہی ہے؟ حرام. ایک کہہ رہی صحیح ہے تو ایک کہہ رہی ہے غلط. یعنی قرآن میں ٹکراؤ ہے، تناقض، ایک فتنہ برپا کیا. تو امام کے پاس ایک ایسا شخص تھا جو ادھر سے بھی تعلق تھے ادھر سے بھی تعلق. تو کہا فرزند رسول یہ بہت بڑا فتنہ مسلمانوں میں کھڑا ہو جائے گا، اور جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب ہے، قلب پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اس میں بہت بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا اور لوگ منحرف ہو جائیں گے. کہ قرآن میں نقص پایا جاتا ہے، تناقض ہے، ایک آیت سے دوسرے آیت سے ٹکرا. تو امام نے اس سے کہا کہ اس سے تم دوستی کرو. کہا وہ بہت چالاک ہے. کہا نہیں، کسی بھی طریقے سے تم دوستی کرو. کہا دوستی کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہا ہم جو ہے وہ بتائیں گے. اب وہ گیا اور جانے کے بعد ان سے جب مکمل اسے بھروسہ ہو گیا تو امام نے ایک دن اس سے جا کر کے یہ کہا، اس شخص سے کہا کہ تم جا کر کے اپنے استاد سے کہنا کہ کیا جو آیت جیسی نازل ہوئی ہے
کیا تمہارے پاس ویسے ہی علم ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ یعنی جو قرآن کی آیت جیسی نازل ہوئی ہے کیا ویسے ہی علم تمہارے پاس موجود ہے؟ اگر ویسے ہی علم ہے تو ٹھیک ہے، اگر ویسا علم نہیں ہے تو تمہیں کیا معلوم کہ کون آیت کس موقع پر کون آیت کیسی ہے، کون آیت کیا؟ 1400 سال سے آج تک سب سے زیادہ کتاب پڑھی جانے والی قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ جس کی تفسیر ہوئی ہے وہ قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ جس کے لغوی معنی بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ جس کی تفسیر کی گئی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ 1400 سال سے آج تک کوئی نہ سمجھ پایا قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، یہ دنیا کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے قرآن کو سمجھ لے کوئی۔ تو اس نے جا کر کے اپنے استاد سے کہا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک آیت دوسرے آیت کی مخالفت کر رہی ہے، تناقض پایا جا رہا ہے، آپ یہ صرف اتنا بتا دیں کہ اللہ نے جس آیت کو جیسے جس مورد پر نازل کیا ہے کہ آپ اس کو علم رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں قرآن کی آیت کے بارے میں آپ کے پاس علم ہے؟ تو کہا نہیں، اتنی گہرائی سے تو علم نہیں۔ تو کہا جب اتنی گہرائی کا علم ہی آپ کو نہیں ہے تو آپ کو کیا معلوم کہ آیت دوسرے آیت سے ٹکرا رہی ہے، یا ایک آیت دوسری آیت کی حقیقت کو ثابت کر رہی ہے؟ آپ کو کہاں سے اس کا علم ہو گیا؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ یہ بتایا کسی نے؟ کہا نہیں، میرے دل میں خیال آیا۔ کہا 20 سال سے تم ہمارے شاگرد تھے، کبھی خیال آیا نہیں، آج تمہارے خیال کیسے آ گیا؟ کہا فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں یہ علم دیا تھا، کہا ہمیں یہ علم دیا تھا۔ کہا یہ فرزند رسول کے علاوہ کوئی دوسرا؟ تو اس لیے جب بھی قرآن پر وقت پڑا ہے تو آل محمد، اسلام پر وقت پڑا ہے تو آل محمد۔ آج اگر اسلام پر وقت پڑا تو آل محمد کے چاہنے والے جنہوں نے اسلام کی حفاظت کا سدیدہ نے یہ جام ایام عطا، یہ جام ختم۔ آج ہمارا 12واں یتیم، معلوم ہے کتنی عمر ہے؟ امام حسن عسکری کی 28 سال اور امام زمانہ کی کل 5 سال۔ اللہ، 2 جملے آپ بتائیں، زیادہ مسائل نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سے دوسری بھی مجلس ہے محمدی امام باڑے میں، انشاءاللہ آپ وہاں تشریف لے چلیں۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، ہمارے جعفر بھائی ہمیشہ خوشحال رہیں، اللہ انہیں توفیق دے کہ بچے پڑھ لکھ کر کامیاب ہوں، ترقی کریں اور خدمت آل محمد کرتے رہیں انشاءاللہ۔ بس عزیزان محترم، 2 جملے آپ سے۔ تو 28 سال کی 5 سال کے امام زمان، عرصہ آپ کسے دیں؟ باپ اگر دنیا سے جاتا ہے تو بیٹے کو عرصہ دیا، لیکن اس گھرانے کی عجیب شان ہے کہ اگر بیٹے کو عرصہ دے رہے ہیں، ایک پیاری ماں فاطمہ زہرا بھی اس کو بھی عرصہ دے۔ اللہ بلند آواز سے کیا کہتے امام زمانہ کو عرصہ دیجیے۔ بس امام کو زہر دیا گیا، بس 2-4 جملے، امام کو زہر دیا گیا۔ زہر جب دیا گیا تو امام حجرے میں بیٹھ گئے،
اور اس کے پاس صرف بیٹھ کر کے نماز پڑھے. کسی نے پوچھا فرزند رسول بیٹھ کے کیوں نماز پڑھتے؟ کہا زہر کا اثر ہو، کھڑا نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر، کتنی تکلیف ہوئی، کتنی اذیت. کہاں سامرہ میں جب امام وقت کو زہر دے دیا گیا، امام حسن کو زہر دے دیا گیا. امام حسن زہر کی وجہ سے کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی صحنہ خانہ میں آتے ہیں. چاروں طرف سے چاہنے والوں کا ہجوم ہے. ایک مرتبہ شور برپا ہوا، ارے امام دنیا سے چلے گئے، حسن عسکری دنیا سے چلے گئے. بس ماتم برپا ہوا. میں کہوں گا امام آپ سامرہ میں دنیا سے گئے ہیں، لیکن عزیزان محترم امام وقت امام زمانہ آ گئے سرہانے. امام کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، امام کا جنازہ اٹھا، دفن کیا گیا. 2 ہاتھ برآمد ہوئے. میں کہوں گا اے امام زمانہ، ارے آپ موجود تھے اپنے باپ کا پرسہ لینے کے لیے، لیکن کوئی آپ کو تماچے مارنے والا نہ تھا. لیکن حسین کے دل سے کوئی پوچھے، سید سجاد کے دل سے کوئی پوچھے، سکینہ کے دل سے کوئی پوچھے، ارے جب حسین دنیا سے رخصت ہو گئے، شبر آگے بڑھا، بچی کو تماچے مارنے لگا. ایک مرتبہ طرف کے سکینہ کہتی ہے، اے بابا، ارے کیا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ باپ کی شہادت کے بعد بیٹی کو تماچے مارے جائے.